پاگل ہو؟ خود پاگل کہلانے والی انظر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اگر دادا جان نے مجھے تمہاری گاڑی سے اترتا دیکھ کر پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ دل تو کر رہا تھا ہاتھ میں پکڑے پتھر کا اس شخص پر استعمال کرے۔ زرار سلو ڈرائیو کرتے اس کے خدشات سننے لگا۔ اسے انظر کو یوں تنگ کر کے مزہ آ رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ اسے تھوڑی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ انظر کو وہ مل گیا۔ اگر کسی اور کی گاڑی سے ٹکرا جاتی، کوئی اور اسے پکڑ لیتا، اسے کوئی نقصان پہنچا دیتا، اور سب سے پہلی بات وہ وہاں اس سنسان علاقے میں کر کیا رہی تھی؟ گاڑی رکتی نہ دیکھ انظر نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کے اترنا چاہا، لیکن لاک نہ کھلا۔ خواہ مخواہ میں انرجی ویسٹ نہ کرو، اسے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرتا دیکھ زرار بولا، اور پلیز آرام سے، ہینڈل ٹوٹ جائے گا۔ آخر میں وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ کوشش ترک کرتے انظر نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ دین مینشن کے باہر گاڑی رکی تو انظر نے تیزی سے دروازہ کھول کر اترنا چاہا، لیکن ابھی بھی لاک لگا دیکھ اس نے صبر کے گھونٹ بھرتے ساتھ بیٹھے شخص کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو خود بھی اپنی سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا۔ انظر کے یوں دیکھنے پر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، کیا؟ لاک، وہ دانت پیس کر بولی۔ زرار نے فوراً لاک کھول دیا۔ لاک کھلتے وہ نیچے اترتے اپنے پیچھے آہستگی سے دروازہ بند کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی زرار بھی اترا۔ گھر آ تو گیا ہے، اب تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ جاؤ۔ انظر جو اسے جلد از جلد یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی، اسے اترتا دیکھ گیٹ کو دیکھتی خفگی سے دھیمی آواز میں بولی، ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی بزدل کیوں بن رہی ہو؟ کہتے وہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ انظر کو ڈر کے مارے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ کیا سوچ کر نکلی تھی اور کیا ہو گیا تھا؟ اس سے پہلے وہ بیل بجاتا انظر جلدی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی اکٹھے ہیں نہ ہمیں دیکھے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ کیوں؟ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھتے زرار نے اطمینان سے پوچھا، بہت برا ہوگا، چلو جاؤ۔ تحمل سے بولتے سر کے اشارے سے اسے واپس گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ مثلاً کیا مجھے تم سے شادی کرنی پڑے گی؟ کسی کے دیکھ لینے کے ڈر سے ادھر ادھر دیکھتی انظر کو دیکھتے اس نے سوال کیا۔ پل بھر تو اسے سمجھ نہ آئی اس نے بات کیا کی ہے۔ سمجھ آنے پر اگلے ہی لمحے 2 قدم آگے ہو کر وہ اشتعال سے بولی، توبہ استغفر اللہ، تم ہوتے کون ہو مجھ سے شادی کرنے والے؟ حد میں رہو، جلدی پتہ چلے گا میں کون ہوتا ہوں۔ چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے زرار نے سوچا، جبکہ خود پر جمی اس کی نظروں سے تنگ آتے انظر مزید بولی، یہاں سے جاؤ، گلے کا توق ہی بن گئے ہو۔ متوقع صورتحال کے ڈر سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اگر اندر سے کسی نے گیٹ کھول دیا تو؟ اور وہ ظاہر تھے کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ زرار کی سحر انگیز مسکراتی گہری ہیزل آنکھوں نے حیرت سے دیکھتی انظر کی آنکھوں کو اپنے سحر میں جکڑا۔ انظر کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا، وقت جیسے وہیں کہیں رک گیا، جیسے بھری دنیا میں وہ ہی 2 رہ گئے ہوں۔ اسے اپنے سحر میں قید دیکھ زرار نے جلدی سے مڑتے بیل بجائی۔ بیل کی آواز پر سحر ٹوٹا۔ کیا کر رہے ہو؟ انظر کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا تھاما، جبکہ بیل بجا کر زرار دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا، اور اب خود بھی سوچنے لگا یہ ایک دم سے اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر دیا؟ صدمے سے گنگ ہوتی آواز میں انظر بولی۔ بیل کی آواز پر دروازہ کھولتے اصغر کو رکنے کا کہہ کر دادا جان نے خود دروازہ کھولا۔ سب دروازے کی سمت متوجہ ہوئے۔ دروازہ کھلا، دادا جان کو بیچ راستے میں استدعا پا کر انظر کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا پتھر نیچے گرا۔ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر باقی سب کا بھی کچھ یوں ہی حال تھا۔ انہیں سنبھلنے میں کچھ لمحے لگے۔ اس کے برعکس زرار سب کو محظوظ کن سنجیدہ تاثرات سے دیکھتا سر جھکا گیا۔ میرا شیر، میرا بچہ، باہیں پھیلائے خوشی سے لرزتی آواز سمیت کہنے والے یہ دادا جان تھے، جو سب سے پہلے سنبھلے تھے۔ زرار فوراً سے بیشتر ان کے گلے آ لگا۔ اس کے ساتھ ہی باقی سب کا بھی سکتہ ٹوٹا
اور سب زرار کی جانب بڑھے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے، لاڈلے اکلوتے پوتے کو اتنے سالوں بعد غیر متوقع طور پر دیکھ کر وہ کچھ اس طور مسرت سے لبریز ہوئے کہ کچھ لمحے پہلے اپنے غصے کو بھی بھول گئے۔ انظر کی وجہ سے ان کے اندر امڑتا اشتعال اسے دیکھتے جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔